ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ پیارے دوستو، ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، پوری دنیا میں تقریباً یہ ایک بات مشہور ہے کہ جو انسان خودکشی کر لے، خودکشی کرنے والے انسان کا اس کی جو ہے نماز جنازہ وہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا حرام ہے، تو لہذا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے ہیں، اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، خودکشی کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح زنا کرنا حرام ہے، جس طرح اور گناہ کبیرہ جنہیں حرام قرار دیا گیا، یہ خودکشی کرنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ ایک بات سمجھیے گا، اگر کسی انسان نے زنا کیا، بے شک زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ زنا کرنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ زنا کرنے والا کافر تب کہلائے گا کہ جب وہ زنا کو جائز سمجھتے ہوئے زنا کرے۔ اسی طرح ایک آدمی نے شراب پی، اب شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شراب پینے والے کو آپ کافر قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ اس نے گناہ تو ضرور کیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ضرور ہوا، لیکن وہ کافر نہیں ہوا۔ کافر کب ہوگا؟ جب وہ شراب کو حلال قرار دے کے پھر اسے پیے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ جس انسان نے خودکشی کی، اس نے ایک حرام کام کیا، اس نے گناہ کیا، لیکن وہ کافر نہیں ہوا۔ کافر کب ہوگا؟ جب وہ خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے خودکشی کرے۔ تو اب یہ پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی، تو اسے اس انداز میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ جناب یہ چونکہ شرابی تھا، یہ مر گیا ہے، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اور نہیں پڑھاؤں گا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی زانی تھا، ساری زندگی اسی طرح گزار دی، اور جب وہ مر گیا تو کسی نے یہ کہا ہو جناب یہ تو زانی تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور کسی نے کہا ہو کہ یہ زانی تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب ایک اور بات دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا تارک ہے، اسے پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا جائے، کھانا پینا بند کر دیا جائے، یا تو وہ توبہ کر لے گا یا اسی طرح مر جائے گا۔ باقی امام جو ہیں، امام مالک، امام شافعی اور باقی امام جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حاکم وقت جو ہے وہ قتل کر دے، مار دے وہ، کیونکہ وہ بے نمازی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں تھوڑا نرمی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے قید خانے میں ڈال دے، لیکن کھانا پینا بند، یا تو وہ توبہ کر لے یا مر جائے۔ اگر مر جائے پھر اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے، تاکہ یہ لوگ بے نمازی، بے عمل لوگ نماز کی طرف آ جائیں۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بندے نے اس طرح کہا ہو کہ کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے جو بے نمازی تھا اور اس کا انتقال ہو جائے، تو کسی عالم صاحب نے یہ کہا ہو جناب یہ چونکہ بے نمازی تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، یا لوگ کہیں کہ یہ بے نمازی تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ بلکہ ہوتا کیا ہے، اس طرح کے بے نمازی، غیر شرعی عمل کرنے والے، ان لوگوں کے جنازے پہ بہت زیادہ عوام اکٹھی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی دیکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔
ایک آدمی کا جنازہ گزرا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ حضور نے پوچھا کیا اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا تھا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں اس نے فلاں کا اتنا قرضہ دینا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہ پڑھایا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جو جواز دیتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی تھی، تو میں اس کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ جو ہے اس کی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن جب حضور خود اپنے آپ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع یہ نہیں کیا کہ کوئی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، یا پھر آپ نے اپنے صحابہ کو اس طرح بھی منع نہیں کیا کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا۔ اگر نہیں تو پھر مجھے کوئی بھی بندہ دکھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ میں بھی، چونکہ اس بندے نے فلاں بندے کا قرضہ دینا تھا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جا رہا اور تم بھی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جاؤ گے۔ نہیں، حضور نے اپنے آپ کو منع کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جذب ہو جائے، یہ بات پکی پختہ ہو جائے، بھائی اگر کوئی بندہ کسی کا قرضہ نہیں دے گا، فوت ہو جائے گا، تو یہ اتنی بڑی سخت بات ہے کہ حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ وعیدن یہ جملے ہیں، یا بے نمازی مر جائے تو اسی طرح مقروض، اسی طرح اور باقی لوگ فوت ہو جائیں۔ دیکھو بات سنیں، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ تب نہیں پڑھی جائے گی جب وہ خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے خودکشی کر لے۔ اگر اس نے خودکشی کو حلال نہیں سمجھا، بس بے وقوفی کی بنا پہ، کم علمی کی بنا پہ، جہالت کی بنا پہ، دنیاوی مصیبتوں پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی، لیکن اسے سمجھتا وہ حرام تھا، تو اس بندے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کوئی مجھے اس میں ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جناب خودکشی کرنے والے کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میں مسئلہ آپ حضرات کو سمجھا سکا ہوں گا، نیت اچھی تھی، اللہ پاک قبول کرے۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔